الدین الخالص. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم جاء الى سعد بن عبادہ فجاء بخبز وزيت فاكل ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم افطر عندكم الصائمون واكل طعامكم الابرار وسلت عليكم الملائکہ. رواہ ابو داؤد. اسلام نے جو بہترین آداب مسلمانوں کو سکھائے ہیں، انہی آداب میں سے کچھ باتوں کا، کچھ بڑی خوبصورت باتوں کا تذکرہ اور بیان آج کیا جا رہا ہے. ایسا ہوتا ہے کہ ہم کبھی کسی کے یہاں جاتے ہیں مہمان بن کر، چاہے رشتہ داری کے تعلق سے یا کسی تقریب کے تعلق سے یا کسی طرح کا کوئی پروگرام ہو اور اس میں شرکت کے لیے ہم مدعو ہوتے ہیں تو ہم جاتے ہیں. اور جانا اس لیے ہوتا ہے کہ وہاں ملاقات کی غرض بھی ہوتی ہے، اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم دعوت پہ مدعو ہوتے ہیں یا کسی کی زیارت اور کسی سے ملاقات کے لیے ہم جاتے ہیں، تو وہ شخص چاہے وہ ہمارا رشتہ دار ہو یا کوئی قریبی ہو یا ہمارا کوئی عزیز ہو یا ہمارا کوئی دوست ہو، وہ ہمارے سامنے کچھ چیزیں رکھتا ہے پانی پلانے کی غرض سے کہ ہم منہ میٹھا کریں، کچھ کھائیں. اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دعوتیں ہوتی ہیں، چاہے وہ ولیمہ کی بڑی دعوت ہو یا یہ کہ شادی کی دعوت ہو یا اسی طرح عقیقہ کی دعوتیں ہوتی ہیں جس میں ہمیں شرکت کرنا ہوتا ہے. تو وہاں عام طور سے ہمارے معاشرے کے اندر یہ بات دیکھی جاتی ہے کہ جب ہم لوگ کھانے پر مدعو ہوتے ہیں اور کہیں مہمان بن کے جاتے ہیں تو وہاں بہت ہی عجیب قسم کی باتیں ہوتی ہیں جن کا تعلق اسلامی آداب سے ہرگز نہیں ہے. لیکن چلن اور عادتیں کچھ ایسی ہیں کہ ہم لوگ وہی کرتے ہیں جو ہم لوگ اپنے آس پاس دیکھتے ہیں اور کرتے چلے آ رہے ہیں. لیکن ہم لوگوں کی توجہ اس جانب نہیں ہوتی کہ اسلام نے جس دین کو ہم نے مانا ہے اس دین نے کون سی باتیں ہمیں سکھائی. ہوتا کیا ہے یا ہم سبھی جانتے ہیں کہ کہیں ہم گئے دعوت میں، کھانے کے لیے جب ہم بیٹھتے ہیں تو پہلے دیکھتے ہیں کہ کھانا کیا ہے اور پھر پوچھتے ہیں کہ کھانا پکانے والا کون ہے. پھر اس کے اندر تنقیدی نگاہ ڈالتے ہیں کہ کیا کمی ہے اس کے اندر. پھر دیکھیں گے بہت طرح کی باتیں ہوتی ہیں. ڈرائی آئٹم کیٹ ہوئے، ایک تو ہے تو ایک ہی کیوں ہے، دوسرا اگر دو ہے تو دونوں چکن کیوں ہے، ایک فش کیوں نہ ہوگی. مطلب اس طرح کی باتیں عام طور سے کی جاتی ہیں. اور کھانا آیا تو یہ ٹھنڈا ہے، اسے بدل دیا جائے. اس طرح کی باتیں ہوتی رہتی ہیں جو اسلامی آداب کے قطعاً خلاف ہیں. اسلام نے جو ہم لوگوں کو سکھایا ہے وہ بہت ہی پیاری اور اچھی باتیں سکھائی ہیں. ان پر اگر ہم عمل کریں گے تو محبتیں بڑھیں گی، گھروں کے اندر برکتیں آئیں گی، دوسروں کے اندر خوشیاں آئیں گی، اور ہمارے جانے سے وہ شخص خوش ہوگا. وہ جانے گا کہ یہ شخص کو ہم نے دعوت پر بلایا تھا، یہ شخص ہمارے یہاں آیا، اس نے جو کچھ ہم نے حاضر کیا اس کو کھایا، اس کو پیا، اور پھر ہمیں دعا دے کے گیا. یہ شخص جو اسلام نے ہم کو سکھایا ہے کہ ہم جائیں، کہیں بھی جائیں، کھانا کھائیں یا کچھ بھی پئیں، جو کچھ بھی حاضر کیا گیا ہے اس کو ہم نے اگر لیا ہے تو ہم اصحاب خانہ کو دعا دے کے نکلے. وہاں سے اپنے میزبان کو ہم دعائیں دیں. یہی اس سلسلے کی چند حدیثیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ باتیں ہیں جو آج بیان کی جا رہی ہیں. ایک مرتبہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد بن عبادہ کے گھر گئے. یہ ایک جلیل القدر صحابی ہیں. ان کے گھر گئے تو انہوں نے فجاء بخبز وزيت فاكل، انہوں نے پیش کیا، ان کے گھر کے اندر جو تھا سالن اور روٹی انہوں نے پیش کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تناول فرمایا. پھر آپ نے دعا دی. افطر عندکم الصائمون. ذرا اس دعا پہ غور کیجئے کہ کہیں ہم جائیں، کھانا کھانے کے بعد اس کو ہم اگر اس طرح سے دعا دیتے ہیں تو یہ کتنی بڑی خیر و برکت کی اور اس شخص کی کے لیے کتنے بڑے اجر کی باعث بنے گی. ذرا ہم اس پہ الفاظ پہ غور کریں. افطر عندکم الصائمون واکل طعامکم الابرار وسلت علیکم الملائکہ. اس کے اندر تین باتیں ہیں اور تینوں ایک سے بڑھ کے ایک ہیں. تینوں ایسی باتیں ہیں کہ دعا دینے والا جو دعا دے رہا ہے وہ دراصل اپنے میزبان کے اجر ثواب کو بڑھا رہا ہے. اور انسان کو اور کیا چاہیے؟ اس کی نیکیوں کے اندر اضافہ ہو
उसके नामे अमाल के अंदर ढेर सारी नेकियां लिखी जाएं। इंसान को और क्या चाहिए। तो अगर दुआ देने वाला शख्स दुआ देता है और इन अल्फाज में देता है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वारिद हैं, तो एक बहुत खूब चीज होगी। तो उन्होंने आपने दुआ दी, अफ्तरा इंदकुम साइमून, तुम्हारे यहाँ रोजेदार लोग इफ्तार करें। यानी आप लोगों ने सुना है और बार बार सुनते हैं रमजान का जब मौका आता है कि किसी रोजेदार को इफ्तार कराना ये बेहद सवाब का बाइस है। इस सिलसिले की जो बातें होती हैं वो रमजान के मौके पर जरूर की जाती हैं। तो वो बात हम याद रखें कि किसी को अगर हम दुआ देते हैं कि आपके घर में, आपके पास जो रोजेदार लोग हैं वो इफ्तार करें, तो यानी रोजेदार अगर कहीं इफ्तार करेंगे तो उस घर वालों का सवाब कितना बढ़ेगा, अजर सवाब उनके यहाँ बढ़ेगा, उनके यहाँ बरकतें आएंगी। रोजेदार जो होते हैं वो नेकोकार होते हैं और उनकी जुबान पे दुआएं होती हैं, तो वो सब इंसान को मिलेगा। वह अकल तहमकुम अल अबरार, और तुम्हारा खाना नेकोकार लोग खाएं। यहाँ भी देखिए कि नेकोकार लोग अगर हमारा खाना खाते हैं तो एक बड़ी फजीलत की चीज होती है। एक हदीस के अंदर आता है वला याकुल तआमक इल्ला तकी, यानी सिवाय मुत्तकी के तुम्हारा खाना और कोई ना खाए। यानी ऐसे लोगों को मदू करो जो नेकोकार हैं, गुनहगार से, गुनाह से मुत्तसिफ लोग ना हो, जो नेकियों से मुत्तसिफ लोग हों, उनको दावत दो, वो खाना खिलाएं। इसीलिए हम देखते हैं कि हम लोगों के बचपन के अंदर ये रिवाज था, और उससे भी पहले सुनते थे हम लोग कि जो उलमा होते थे, जो हमारे यहाँ मुदर्रिसीन और मौल्लिमीन होते थे जामियात के अंदर और इदारों के अंदर, उनको लोग दावतों के अंदर मदू करते थे। और आज भी उनको दावतें दी जाती हैं, लेकिन बहुत शाद और नादिर बचा है। उमूमन लोग निकाल देते हैं, उनको नहीं बुलाते, इस बिना पर कि देखते हैं कि हमारे यहाँ गिनती बढ़ रही है, असहाब बढ़ रहे हैं, इसलिए उनको निकाल दिया जाता है। हालांकि ये बहुत अच्छी बात नहीं है। वो हमारे इदारों के अंदर पढ़ाते हैं और नेकोकार लोग हैं, इल्म से उनका ताल्लुक है, हदीसें और कुरान करीम वो पढ़ाते हैं। अगर उनको हम बुलाते हैं तो वो एक अच्छी चीज है। तो यहाँ ये दुआ दी जा रही, वह अकल तआमकुम अल अबरार। तो ऐसा हम करते हैं। एक बात इसी सिलसिले की एक बात और है कि हम लोगों के जब दावत दी जाती है उलमा को, खासकर मौलवी और मुदर्रिसीन को, वो अपने वक्त से आते हैं, हमारी दावतों के अंदर शरीक होते हैं, वक्त के वो पाबंद हैं, वो उसी तरह से आते हैं। तो कुछ लोगों की जुबान पर इस तरह की बातें आती हैं कि मौलाना लोग आए हैं, बहुत पहले आ जाते हैं, सबसे पहले यही खाते हैं। अरे भाई जरा समझिए इस चीज को कि जो मौलमीन है, मुदर्रिसीन है जामिया के अंदर, उनकी जिंदगी बहुत ही मुरत्तब होती है, तरतीब के साथ होती है। कोई काम उनका तरतीब से हट के नहीं होता है। वो वक्त के पाबंद होते हैं, उन्हें किताबों को मुताला करना होता है, रात में सोना है सही वक्त से, फजर में उठना है, बच्चों को पढ़ाना, ये सारी बातें होती हैं। अगर वो सब चीज बेवक्त करेंगे, खाना अगर बेवक्त खाएंगे तो मुताला सही ढंग से नहीं कर सकेंगे। तो उनकी जिंदगी तरतीब से है, उनसे हमें सीखना है, ये नहीं कि हम उनको सिखाएं। इस चीज का हम जहन में रखें और हमेशा जहन में ये बात होनी चाहिए कि ये हमारी इज्जत और एहतराम के काबिल लोग हैं, इनका हम एहतराम करें। ये नहीं कि अपनी ज़बान से हम कुछ ऐसी बातें लाएं जो नाज़ेबा हो और उलमा के शान शान न हो, हरगिज़ हरगिज़ ऐसा न करें। तो यहाँ हदीस के अंदर जो दुआ सिखाई गई है वो अकल तआमकुम अल अबरार, तुम्हारे यहाँ नेकोकार लोग खाना खाएं। नेकोकार लोग खाना खाएंगे, वो दुआएं भी देंगे, और ऐसे लोगों के खाने से, हमारे खाने के अंदर अगर ऐसे लोग शरीक होते हैं, हमारे हम मौला बनते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी खुशनसीबी की बात होती है। वसल्लत अलैकुमुल मलाइका, और तीसरी दुआ आपने दी कि तुम्हारे ऊपर तुम्हें फरिश्ते दुआ दें। अब फरिश्ते जिसके हक में दुआ करेंगे तो उसके लिए कितनी बेहतर बात होगी ये चीज। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ ये बेहद जामे दुआ है। एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक हदीस और मिलती है, उसके अंदर ये दुआ मिलती है, अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल अल्लाहुम्मा अतिम मन अतमनी वस्क़ि मन सक़ानी। ये दुआ दरअसल खाना खाने से पहले भी दे सकते हैं कि ये एक तवील हदीस के अंदर ये तस्करा मिलता है इस दुआ का। वो तवील हदीस, उसका तस्करा, पूरी हदीस का बयान आज नहीं हो सकता। मैंने सिर्फ इस दुआ को पढ़ा है, और इस दुआ का मफहूम यह है कि अल्लाह जो मुझे खिलाए तो उसे खिला। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस का जो सियाक बताता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ जो दी थी वो खाना तनावुल करने से या जो मशरूब था उसे पीने से पहले दी थी। तो इसलिए पहले भी दुआ दे सकते हैं इन अल्फाज के अंदर। कहीं हम गए हैं, मधु है, वहां हम पहले भी इस दुआ को दे सकते हैं, अल्लाहुम्मा अतिम मन अतमनी, ए अल्लाह तो उसे खिला जिसने मुझे, तू उसे खिला जो मुझे खिलाए, और तू उसे पिला जो मुझे पिलाए। ये एक जामे सी मुख्तसर सी दुआ है, लेकिन इसकी भी अपनी बरकतें हैं। सही मुस्लिम की हदीस में आता है कि जो हदीस हज़रत अब्दुल्लाह बिन बुस्र रज़ियल्लाहु अन्हु से मनकूल है, वो बयान करते हैं, नज़ल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला अबी क़ाल
فقربنا إليه طعاما ورطبا وهم فأكل منها ثم أتي بتمر فكان يأكله ويلقي النوى بين إصبعيه ويجمع السبابة والوسطى ثم أتي بشراب فشربه ثم ناوله الذي عن يمينه فقال أبي وأخذ بلجام دابته ادعوا الله لنا فقال اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کے اندر 3 باتیں کہی ہیں اور تینوں بہت ہی بہترین ہیں اور بڑی عزیز قسم کی ہیں. ہر شخص یہ چاہے گا کہ اسے یہ دعا ملے، بلکہ انسان کی خواہش ہوگی کہ ہم لوگوں کو بلائیں تاکہ اس طرح کی دعائیں ہم کو ملتی رہیں، بار بار ملتی رہیں. صحابی بیان کرتے ہیں کہ میرے والد کے ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو انہوں نے، میرے والد نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا پیش کیا اور کچھ میٹھا پیش کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھایا، اس کے بعد کھجور پیش کی گئی. وہ کھجور جب آئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے کھاتے، وہ یلقن اپنی 2 انگلی کو ملا کر، بیچ کی اور کلمہ شہادت کی انگلی کو ملا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پشت پر اس کو رکھتے اور پھر اسے پھینکتے تھے. پھر کوئی مشروب لایا گیا، پینے کی چیز لائی گئی جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا اور پھر آپ نے اس پینے کے بعد اسی پیالے کو اپنے داہنے جانب جو شخص بیٹھے ہوئے تھے ان کو دے دیا. یہ بھی ایک اسلامی ادب ہے کہ ہم دائیں سے شروعات کریں. جو لوگ سرو کرتے ہیں، کھانا سرو کرتے ہیں، ان کو خیال رکھنا چاہیے کہ داہنے کی جانب سے یہ چیز ہم کریں. قال، وہ بیان کرتے ہیں کہ میرے والد نے کہا وہ اخذ بلجام الدابۃ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دابہ تھا، جو اٹھنی تھی، اس کی لگام کو پکڑا اور کہا کہ اے اللہ کے رسول آپ ہمارے لیے دعا کر دیجئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی، کہیں بھی جاتے تھے، کسی گھر میں جاتے تھے، کہیں مہمان بنتے تھے تو دعا دیے بغیر نہیں لوٹتے تھے. یہ آپ کی عادت تھی اور بہت ہی بہترین قسم کی عادت تھی جس سے ہمیں سیکھنا چاہیے کہ ہم بھی لوگوں کو دعا دیتے رہیں. دعا دینے میں کچھ جاتا نہیں ہے، اس سے محبتیں بڑھتی ہیں اور دعا قبول ہوتی ہے تو برکتیں آتی ہیں، خیر و برکت کا ماحول بنتا ہے. تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو دعا دی وہ یہ تھی، اللہم بارک لہم فیما رزقتہم، اے اللہ تو نے جو کچھ بھی انہیں دیا ہے اس میں برکت دے. انسان کے پاس جو کچھ ہو وہ برکت سے اگر خالی ہو تو اندازہ کیجئے کتنے ایسے گھر ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس سامان بہت کچھ ہے، دنیا کی ساری آشائشیں ہیں لیکن برکتیں نہیں ہیں. ان کا ذہن پریشان، ان کی زندگی کے اندر پریشانیاں ہی پریشانیاں. چیز تو بہت ہے، مکان جائیداد بہت ہے، کاروبار بہت بڑا ہے، لیکن برکت سے سب کچھ خالی ہے. اس لیے کہ بہت کچھ ایسا ہوتا ہے جو حرام کے دائرے میں آتا ہے، وہ حدود کے آگے کی چیز، اسلامی حدود کے باہر کی چیزیں ہیں جو وہاں برتی جاتی ہیں تو برکتیں فوت ہو جاتی ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کچھ تو نے اللہ ان کو دیا ہے، ان کو نوازا ہے، اس میں برکت رکھ، واغفر لہم، اور ان کی مغفرت فرما دے. یعنی ان کے جو گناہ انسانی تقاضے کی بنا پر جو ان سے گناہ سرزد ہوتے ہیں تو ان کی معافی کرتا چل، انہیں معاف کر دے، انہیں صاف ستھرا کر دے گناہ. وارحمہم، اور اپنی رحمت کی آغوش میں ان کو لے لے تو ان کے اوپر مہربان بن جا. اللہ جس کے اوپر مہربان بن جائے تو اس کے لیے کتنی بہترین چیز یہ ہوگی کہ اللہ ہمارے اوپر مہربان ہے. تو یہ کوشش ہونی چاہیے ہر مسلمان کی کہ اسلام نے جو آداب سکھائے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائیں ملتی ہیں، جس قدر دعائیں ہو سکیں وہ یاد کریں. اور کہیں بھی کسی موقع پر کسی مناسبت سے کہیں ہم اگر مدعو ہیں، مہمان کی حیثیت سے جاتے ہیں یا زیارت میں جاتے ہیں، ملاقات کے لیے جاتے ہیں اور وہاں ہمارے سامنے کچھ رکھا جاتا ہے، کچھ ہم لیتے ہیں تو ہم دعا دینا نہ بھولیں. اسلام نے ہم کو یہی سکھایا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.